یہاں اسے ڈیرا یا اتاق کہتے ہیں، مگر ہمارے ادھر دلان کہتے تھے۔ کسی ایسے گھر میں کچھ دیر کے لیے بیٹھنا ہمارے لیے مناسب نہیں تھا، کوئی بھی فسانہ بنا سکتا تھا، اس لیے ہم نے اجازت لی اور آگے بڑھ گئے۔ لطف النساء کی کزن کا گھر پان والی کوٹھی کے عقب میں تھا۔ ہم سب ایک ساتھ اس کے گھر میں داخل ہوئے۔ لطف النساء کے کزن کے میاں ارشد کسی سرکاری محکمہ میں کلرک تھے اور چہرے پر ولیم قیصر والی مونچھیں تھی۔ اس وقت کا یہی فیشن تھا کہ جسے دیکھو چہرے پر گلہری کی پونچھ مار کر مونچھیں سجائے ہوئے، تاکہ وہ مملکت انگلیشیا کا وفادار نظر آئے۔ محترم نے ایک نظر ہم پر ڈالی اور باہر مردانے میں چلے گئے۔ بیگم ارشد اس طرح خوش ہو کر ہماری طرف بڑھی جیسے دونوں ہاتھوں میں لے کر ہمارا ملیدہ بنانا چاہتی ہے۔ خوب بھیج بھیج کر خوش آمدید کہا، پھر جو باتوں کا پٹارا کھولا تو شام کے سائے گھرائے، لیکن نہ ان کا منہ تھکا اور نہ ذخیرے الفاظ کم ہوا۔ درمیان درمیان میں وہ نوکرانی کو ہدایت بھی دے دیا کرتی تھی۔ مغرب کے وقت ہم لوگ کھا پی کر نکلے۔ واپسی کے لیے ارشد میاں تانگا لے آئے، ہم اس پر سوار ہو کر چل پڑے۔ اس دور میں رات بہت تیزی سے گھر آتی تھی۔ 8 بجتے بجتے شہر میں سناٹا چھا جاتا تھا۔ ابھی تو مغرب کا وقت گزرے زیادہ دیر نہ ہوئی تھی، مگر سڑک پر رش کم ہو گیا تھا۔ ابھی ہم اسٹیشن روڈ پہنچے تھے، پھر آہستہ آہستہ قبرستان کی دیوار کے پاس پہنچ گئے۔ اس علاقے پر تو اور زیادہ سکون طاری تھا، کہیں کوئی راہگیر، کوئی بندہ بشر دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ سنسان سڑک پر گھوڑے کی ٹاپ گونج رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم کسی خوفناک بائسکوپ یعنی فلم کا کردار ہے۔ اس وقت انگلش بائسکوپ ڈریکولا کا بڑا شہرا تھا، اس میں بھی ایک ایسا ہی منظر تھا۔ میں اس منظر کے بارے میں لطف النساء کو بتانے ہی والی تھی کہ گھوڑا ہنہنا کر کھڑا ہو گیا۔ یہ تو کوچوان کی عقل مندی تھی کہ اس نے لگام کھینچ کر گھوڑے کو سنبھال لیا تھا، ورنہ تانگا الٹنے ہی والا تھا۔ گھوڑا اس طرح ہنہنا رہا تھا جیسے وہ سخت غصے میں ہو یا پھر خوف زدہ ہو۔ اس کے سامنے محفوظ میاں کمر پر ہاتھ رکھے کھڑے تھے۔ یہ کیا دکھ ہے؟ میں نے غصے سے کہا۔ محترم، گھوڑا عقل مندی میں آپ سے کم ہے، اگر یہ آپ پر چڑھ جاتا تو؟ لطف النساء اپنی مخصوص لہجے میں بولی، تو میں مر جاتا اور کیا ہوتا؟ محفوظ میاں ہنس کر بولے، ویسے میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ سے پوچھ لوں اگلی ملاقات کہاں ہوگی؟ وارڈن کی گالیاں اور چوکیدار کے ٹھڈے کھا کر بھی آپ بے مزہ نہ ہوں گے؟ لطف النساء نے پھر چوٹ کی۔
میری بھولی بہن، تم نے سنا نہیں؟ کہتے ہیں جس کو عشق خلل ہے دماغ کا، جب دماغ میں خلل آ ہی گیا ہے تو پھر سوچنا کیا؟ ان کی خاطر 100 بار بھی مرنا پڑا تو میں مر جاؤں گا۔ اس بار محفوظ نے کمال ہمت سے کام لیا اور سیدھے سیدھے میری طرف اشارہ کر کے دل کی بات کہہ دی۔ میں تو گویا سہم کر رہ گئی کہ یہ انہوں نے کیا کہہ دیا۔ بھلے ہی میں الجیرین تھی، علی گڑھ یونیورسٹی کی پڑھنے والی، جہاں کی لڑکیوں کے بارے میں لوگ خواہ مخواہ افسانہ بنایا کرتے تھے، مگر اس کے اس طرح بے دھڑک کہنے پر میں کٹ کر رہ گئی۔ میری بولتی بند ہو گئی تھی۔ میں نے شرمندی پلکوں کو اٹھا کر ان کا بھرپور جائزہ لیا۔ اس بار کا زاویہ الگ تھا، کیونکہ اب تک میں انہیں صرف ایک مددگار کے طور پر دیکھ رہی تھی، مگر اس بار تو ان کے الفاظ کے زیر اثر انہیں دیکھا تھا۔ وہ اتنے بھی برے نہ تھے کہ میں انہیں ایک نظر میں ریجیکٹ کر دیتی۔ اچھے خاصے ہینڈسم تھے، انہیں زندگی کا ہمسفر بنانے میں کسی کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ ہر طرح سے وہ قابل قبول تھے۔ مسٹر لطف النساء نے کہا، اپنی عزت کا تو خیال کریں، ہم الجیرین ہیں، ہمارا حوصلہ آزمانے کی بھی کوشش نہ کریں۔ ہم تو ہر سر ہتھیلی پر لیے کھڑے ہیں۔ اب کچھ بھی ہو جائے، عاشق زار مقتل تک چلا آیا ہے۔ محفوظ نے ہنس کر کہا، فی الحال تو راستہ چھوڑیے، پھر آگے دیکھا جائے گا۔ جب تک وعدہ نہ لے لوں پیچھا چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ وہ بھی پیر تسمہ پا بن گئے تھے۔ بڑی مشکلوں سے انہوں نے پیچھا چھوڑا، مگر اس وعدے کے بعد کہ کل آف پیریڈ میں یونیورسٹی کیمپس کے کارنر شاپ پر ملاقات کرنی ہے۔ جان چھڑانے کے لیے میں نے وعدہ تو کر لیا تھا، مگر اب گھبرا رہی تھی کہ ان سے کیسے ملاقات کروں۔ اگر کسی کی نظر پڑ گئی تو دیکھنے والا کیا سوچے گا؟ یہ خبر اترولہ پہنچ گئی تو گھر والے کیا سوچیں گے؟ اماں بابا تو جان سے مار دیں گی۔ کمرے میں پہنچ کر بھی میں یہی کچھ سوچتی رہی اور دن ڈھلتا رہا۔ شام آئی اور پھر وہ بھی گزر گئی، لیکن کوئی طریقہ نہ سوجھا۔ بالآخر تھک کر میں نے ہتھیار ڈال لیے، ان سے ملاقات کرنے کا فیصلہ کر کے آنکھیں بند کر دی تاکہ ایک گہری نیند کا مزہ لے سکوں۔ اگلے دن تیسرا پیریڈ آف تھا۔ میں لان میں بیٹھی تھی کہ لطف النساء آ گئی۔ او محترمہ، آپ یہاں تشریف فرما ہیں اور وہ اولاد مجنوں وہاں کارنر شاپ پر آپ کی راہ دیکھ رہا ہوگا۔ قسم سے بڑا ہینڈسم ہے، کاش مجھے پسند کر لیتا۔ اللہ کی مار پیٹ پر میں نے کاپی اس کے سر پر مارتے ہوئے کہا، بے غیرتی کی انتہا ہے، یہاں میری جان جا رہی ہے کہ ایک غیر مرد سے کیسے اکیلے میں ملوں گی۔ اب وہ غیر کہاں تھا؟
وہ تو اپنا بن چکا ہے۔ لطف النساء کب چوکنے والی تھی، پٹ سے بولی، خدا کے لیے مت ستاؤ، میں نے ہاتھ جوڑ دی۔ ارے میں بھی یہی کہہ رہی ہوں، خدا کے لیے اسے مت ستاؤ، جاؤ جا کر اس سے ملاؤ۔ اس کے زور دینے پر میں اٹھ کھڑی ہوئی اور کارنر شاپ کی طرف چل پڑی۔ وہ وعدے کے مطابق وہاں موجود تھے۔ مجھے دیکھ کر بولے، مجھے یقین تھا تم ضرور آؤ گی۔ دیکھیے میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، میرا تعلق ایک اعلیٰ خاندان سے ہے، اترولہ کے نواب گھرانے سے تعلق ہے، ابا جان لکھنؤ میں رہتے ہیں، 700 روپے وثیقہ ملتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ انہوں نے میرا جملہ خود ہی پورا کر دیا اور میں حیران رہ گئی کہ وہ میرے بارے میں اتنا کچھ جانتے ہیں۔ جناب امیر کی قسم، آپ نے مجھے حیران کر دیا۔ آپ میرے بارے میں اتنا کچھ کیسے جانتے ہیں؟ میں نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا۔ جب دل کی ملکہ بنایا ہے تو بہت کچھ جاننا پڑتا ہے، اس نے سینے پہ ہاتھ رکھ کر خم ہوتے ہوئے کہا۔ آپ اپنا تعارف بھی تو کروا لیے۔ میں متعجب تھی، پوچھے بغیر نہ رہی۔ آہستہ آہستہ سب جان لیں گی، اس نے ہنس کر کہا۔ آپ بھی کیا یونیورسٹی میں ہیں؟ جی نہیں۔ پھر یہاں کیسے؟ آپ کی خاطر، ویسے میرا تعلق یہاں سے کچھ دوری پر واقع قصبہ جلال پور سے ہے۔ وہ تو سیدوں کی بستی ہے، مگر میں سید نہیں ہوں، سیدوں کی خاک پا ہوں۔